فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تعالى في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا. دلوں کے اندر نفرتیں، دلوں کے اندر دشمنیاں، معمولی بات کے اوپر لڑائی ہو جاتی اور پھر وہ لڑائی 100 سال تک چلا کرتی تھی. سینکڑوں بندے قتل کر دیے جاتے تھے. انتہائی بری حالت تھی. یہ ذہن میں رکھیں کہ انسان جب سنورتا ہے تو وہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، اور جب انسان بگڑتا ہے تو یہ جانوروں سے بھی پرے پار ہو جایا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی پرے پار ہیں. جانوروں نے جماعت بنا کر انسانوں کے اوپر کبھی حملہ نہیں کیا، لیکن جب انسان بگڑتا ہے تو جماعت بنا کر دوسرے انسانوں کے اوپر حملہ کرتا ہے. پھر دوسرے انسان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، سب کچھ برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اس لیے انسانوں نے جتنا نقصان پہنچایا ہے جانوروں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تشریف آوری سے قبل دنیا کا یہی حال تھا. آپ اندازہ لگائیں کہ کمزور تو دنیا میں جینے کے قابل ہی نہیں تھا. جس کا جو جی چاہتا تھا وہ اس کے ساتھ وہی ظلم کرتا تھا. اب چونکہ ظلم کرنے والا ظالم انسان سردار ہوتا تھا تو کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا تھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا. گھر میں اگر کوئی مہمان آ جاتا تو مہمان کے سامنے کھانا رکھنا ہوتا تھا، کھانے کے لیے گوشت کی ضرورت پڑتی تھی تو زندہ جانور کا گوشت کاٹ کر اس کو پکا کر مہمان کو کھلانا شروع کر دیتے تھے. جانور تڑپ رہا ہوتا تھا، درد میں چیخ رہا ہوتا تھا، چلا رہا ہوتا تھا، کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. اب آپ بتائیے اس جانور کی کیا حالت ہوگی. اور جب خاوند فوت ہو جاتا تو ماں اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ شادی کر لیتی. اب یہ کوئی انسانیت ہے؟ نہ کوئی حیا، نہ شرم، نہ کوئی محبت و شفقت، بس خواہشات کی زندگی تھی. اتنے برے حالات میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، اور وہ ایسا دین لے کر آئے جو اللہ رب العزت کی نعمت تھا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک ایک دین اسلام ہی سب سے زیادہ بہتر ہے.
اور ایک جگہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اس نعمت کو تم پر پورا کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس دین کو نعمت فرمایا ہے۔ یاد رکھیں، جس ماحول میں یہ دین آ جاتا ہے اس ماحول میں نعمت آ جاتی ہے، اس معاشرے میں نعمت آ جاتی ہے، پھر معاشرے کو عزتیں ملتی ہیں اس دین کے سبب۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان برے حالات میں، اس برے ماحول میں یہ دین لے کر تشریف لائے۔ قریش مکہ جو اس ماحول میں رہنے والے تھے، ان پڑھ تھے، جاہل تھے، اور انسانیت ان کے واقعات سن کر شرمندگی محسوس کرتی تھی، ان کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کلمہ پڑھایا، دین ایمان سکھلایا، پھر اس دین کے اوپر عمل کرنے کے سبب انہی لوگوں کے اندر وہ صفات پیدا ہو گئیں کہ ان میں سے پھر ایک ایک بندہ اپنی قوم کا سردار بن گیا۔ بات کیا تھی کہ کیسر و کسرا سے نہ دبے، چند وہ لوگ کہ اونٹوں کے چرانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے۔ پھر وہ ایسے لوگ بنے کہ انہوں نے پھر دنیا کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیا۔ اس لیے انگریزوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مسلمانوں کے پیغمبر اس دنیا سے تشریف لے گئے، مکہ اور مدینہ ہیروز کی نرسری بنا ہوا تھا، ہر جگہ ہیرو ہی ہیرو موجود تھے۔ نرسری کہتے ہیں جہاں پودے تیار کیے جاتے ہیں، پھر وہی پودے زمین میں لگائے جاتے ہیں تو ایک درخت کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایسی جماعت تیار فرمائی جو ایک نرسری کی طرح تھی، تو پورا جزیرہ عرب وہ نرسری بن گیا۔ پھر اس جزیرہ عرب سے جو اٹھا اس کو ایک مقام ملا، ایک مرتبہ ملا، وہ دنیا میں جہاں گیا اللہ تعالیٰ نے اس کو سرداری عطا فرما دی۔ وہ ایک حاکم بن کے سامنے آیا، ایسا انصاف تھا، سچائی تھی، پیار و محبت تھی، ایک دوسرے کے ساتھ کائنات میں ایسا معاشرہ پھر دوبارہ کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ان حضرات کی تعریف فرماتے ہیں کہ رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں بڑے رحیم و کریم تھے، آپس میں اتنی محبتیں تھیں کہ اللہ رب العزت ان کی تعریف فرما رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیسی جماعت تیار فرمائی تھی، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے۔ پھر انسانی تاریخ نے ایسا معاشرہ کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بے مثل جماعت حضرات صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ اس لیے صحابہ کرام کے اوپر کسی کو لب کشائی کی اجازت نہیں ہے کہ وہ تاریخ کی کتابوں کو اٹھائے اور اس کا مطالعہ کر کے صحابہ کرام کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دے۔
چاہے وہ تنقید جنگ صفین کی آڑ میں ہو، چاہے وہ تنقید اہل محبت اہل بیت کی محبت کی آڑ میں ہو، کسی بھی آڑ میں آ کر کسی بھی صحابی کے اوپر تنقید کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حضرات صحابہ کرام ایسی جماعت تھے، اور وہ جماعت ایسی کیسے بنے؟ اس دین اسلام کی برکت سے۔